تو آپ کے ہر قدم کے بدلے آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے اور آپ کا گناہ ختم ہوتا ہے اور اللہ کے آپ قریب ہوتے جاتے ہیں۔ درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ بھی گرتا ہے۔ تو یہ کب عمل شروع ہوتا ہے؟ جب آپ وضو کر کے گھر سے چلیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، وہ اپنے گھر سے وضو کر کے آتے تھے۔ مسجد میں میرے علم میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں مسجد میں ٹوٹیاں ہوں، اگرچہ علماء کے نزدیک جائز عمل ہے مسجد میں، اس لیے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، دور والے مسافر آ جاتے ہیں، یہ ایک ضرورت ہے، اس کی کوئی حرج نہیں، لیکن فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ گھر سے وضو کر کے آئیں گے۔ یہ آپ ادھر سے ہی جب انسان وضو کر لیتا ہے، اس لیے منع فرمایا گیا کہ وضو کرنے کے بعد آدمی انگلی میں انگلی نہ ڈالے۔ انگلی میں انگلی ڈالنے سے یہ منع ہے، نماز کی حالت میں ممنوع ہے۔ تو وضو کے بعد اس طرح کرنا بھی ممنوع ہے، اگرچہ وہ بظاہر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، حکمت وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ وہ نماز نفل پڑھ رہا ہے۔ وضو کے بعد جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کا جب تک بیٹھا رہتا ہے مصلی پر، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ جواز تلاش نہ کیا کریں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ ہمیشہ صف اول میں آنے کی کوشش کریں اور تکبیر سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اور گھر سے وضو کریں اور اہتمام کریں۔ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اپنے شیڈول جیسے مقرر کرنے ہیں تو نماز کو مد نظر رکھیں کہ میری نماز سفر میں ضائع نہیں ہونی چاہیے، میں یا پڑھ کے جاؤں یا منزل پر پڑھوں۔ تو اس بارے میں جتنی آپ احتیاط کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا ایمانی لحاظ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔